ہو لیکن ہمارے ملک کو نقصان پہنچے. کہ یہ کسی کے خلاف نہیں تھی، یہ اینٹی امریکن یا اینٹی یورپین، اینٹی انڈین بھی نہیں تھی. انڈیا کے خلاف صرف جب انہوں نے کشمیر کے اوپر انٹرنیشنل قانون توڑا، جب انہوں نے کشمیر کا سٹیٹس لیا 5 اگست 2019 میں، تب میں نے ان کے خلاف بات کی اور ہر فورم پہ کی. لیکن میں نے کوشش اس سے پہلے پوری کی ہندوستان سے دوستی کی. تو میں آج جو آپ کے پاس یہ ساری بات کرنے کے لیے اس لیے آیا ہوں کہ ابھی ہمیں 8 مارچ کو یا اس سے پہلے 7 مارچ کو ہمیں ایک امریکہ نے ایک باہر سے نام مطلب میرا کہ کسی اور باہر سے ایک ملک سے ہمیں میسج آتی ہے، اور میں اس لیے آپ کے سامنے یہ میسج کی بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس لیے لائیو بھی کر رہا ہوں کہ یہ ایک کسی آزاد ملک کے لیے جس طرح کی ہمیں میسج آئی ہے، یہ ہے تو پرائم منسٹر کے خلاف ہی صرف، لیکن یہ ہماری قوم کے خلاف ہے. مجھے جو اس سے سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ اس میسج میں واضح یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب اگر یہ جو عدم اعتماد، اور ان کو پہلے سے ہی پتا تھا، ابھی اعتماد یا درج نہیں ہوئی تھی، ان کو پہلے سے ہی پتا چل گیا کہ عدم اعتماد کی آ رہی ہے ان کے اندر، یہ اپوزیشن رکھنے لگے. تو اس کا مطلب کہ یہ جو ہو رہا تھا یہ پہلے سے ہی ان کے باہر کی لوگوں سے رابطے تھے. اچھا، اس میں پھر مزیدار چیز یہ ہے کہ وہ یہ پاکستان کی قیادت یا پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہے، وہ صرف عمران خان کے لیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں، اور ایک بہانہ مارتے ہیں کہ ہمیں کیوں غصہ ہے پاکستان پہ، لیکن کہتے ہیں کہ وہ غصہ تب بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ہم معاف کر دیں گے پاکستان کو اگر عمران خان یہ عدم اعتماد کی یہ ہار جاتا ہے. یعنی اگر عمران خان چلا جاتا ہے تو پاکستان کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر یہ عمران خان کے خلاف فیل ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کو ایک مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا. دیکھیں، جو پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف کوئی بھی دوسرا ملک یہ اس طرح، اور یہ ریکارڈڈ ہے، یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نہیں کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کئی میڈیا کے لوگ اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی نہیں وہ ایسا نہیں تو فلانا نہیں تو وہ پتہ نہیں، یہ نہیں، یہ آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کو، ہمارے ریپرزینٹیٹیو امبیسڈر کو نوٹس لے رہے تھے لوگ، جس میں یہ کہا گیا، اور یہ کہا بیسکلی یہ کہا گیا کہ اگر عمران خان رہتا ہے وزیر اعظم تو ہم آپ کے ساتھ ہمارے آپ تعلقات بھی خراب ہو جائیں گے اور آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو میرا سب سے اپنی قوم سے آج یہ سوال ہے کہ کیا یہ ہماری حیثیت ہے؟ 22 کروڑ کی ہم قوم ہیں کہ ہمیں ایک کوئی باہر کا ملک، اور کوئی وجہ بھی نہیں بتا رہا، کوئی اس میں کوئی وجہ نہیں، بس یہ کوئی ایک چیز بتا دی کہ جی وہ عمران خان نے اکیلا کو فیصلہ کیا ہے روس جانے کا، حالانکہ جب رشیا جانے کا فیصلہ تھا اس کے اندر ہماری ساری فارن آفس کی پوری مشاورت تھی، ہماری ساری عسکری قیادت کی مشاورت پوری تھی. میں نے بلکہ فورن سیکرٹریز کو اسی کمرے میں بلایا جو پرانے ریٹائرڈ تھے، ان سے ہم مشاورت کر کے گئے. لیکن اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نہیں، صرف وہ ہمارا ایمبیسڈر ان کو بتا رہا ہے کہ نہیں یہ مشاورت سے، اس نے کہا نہیں یہ صرف عمران خان کی وجہ سے گیا. اور پھر انہوں نے یہ جو باقی لکھا کہ اگر جب تک وہ ہے تو ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے. اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب جائے گا تو جو باقی جو آئیں گے واپس، جو دوسرے عمران خان کی جگہ آئیں گے، ان سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں اصل اپنی قوم کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں. میرا یہ جو آج آپ سے بات چیت کرنے کا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ کوئی باہر سے ایک ملک چلے یہ کہہ دے
کہ ہاں جی ہمیں نہیں پسند آپ کی فورن پالیسی، پتہ نہیں کوئی وجہ کیا بتا رہا ہے کہ جی آپ روس چلے گئے، وہ تو اور یورپین لیڈرز بھی روس چلے گئے تھے، لیکن خاص پاکستان کو کہ آپ کیوں چلے گئے ہیں، جس طرح کہ ہم کوئی ان کے نوکر ہیں۔ لیکن جو اس میں سب سے ڈسٹربنگ چیز کیا ہے کہ ان کے رابطے ان لوگوں سے ہیں جن کے ذریعے یہ ساری سازش ہوئی ہے، جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہاں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ 3 اسٹوجز۔ اسٹوجز کا مطلب ہوتا ہے جو کہ بڑے وفادار غلام ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، اب یہ ذرا سن لیں کہ یہ چاہ کیا رہے ہیں۔ یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ عمران خان جائے، لیکن اگر یہ آ جائیں واپس، یہ جو ابھی جنہوں نے عدم اعتماد کیا ہوا ہے، تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ اپنے ملک کے اندر اجازت دیں گے کسی کو قیادت میں آنے کے لیے جن کے اوپر نیب کے کیسز ہوں، جن کے اوپر اربوں روپے کے کیسز ان کی عدالتوں میں ہوں، وہ جو کہ ایک مجرم ڈکلیئر کر دیا گیا پاکستان کی عدالت نے، جو کہ جھوٹ بول کے بھاگا ہوا ہے؟ کیا وہ ان لوگوں کو جن کے اوپر باہر ان کے ملکوں میں، باہر کے ملک مضمون لکھے ہوئے ان کی چوری کے اوپر، کرپشن پہ، BBC کی 2 ڈاکیومنٹریز آئی ہوئی ہیں ان کی چوری کے اوپر، کیا اپنے ملک میں اس طرح کے لوگوں کو ایک قیادت پہ آنے دیں گے؟ اور اگر اپنے ملک میں اتنی سی جھوٹ بولنے پہ یہ نکال دیتے ہیں ایک پرائم منسٹر کو، ہیرلڈ میک ملن تھا، جھوٹ بولنے میں اس کو نکال دیا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر وہ اتنا اپنے لوگوں کا، ان کا جو اخلاقی معیار ہے وہ اس سطح پہ ہے، چھوٹی سی چیز پہ وہ نکال دیتے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں جو کہ نیب میں اربوں روپے کے کیسز ان کے، اور اب نہیں 30 سال سے ان کے اوپر کیسز ہیں، پہلے جو کیسز تھے وہ جنرل مشرف نے ان کو NRO دی، وہ سارے کیسز معاف کروائے، پھر یہ 10 سال میں مزید اور کیسز چڑھ گئے اربوں روپے کے۔ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن عمران خان ان کو پسند نہیں ہے۔ مجھے جو اگلی چیز سمجھ نہیں آ رہی، اور میں یہ اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ان کو بھی پتہ ہے، کیونکہ یہ یاد رکھنا میرے پاکستانیوں کہ جب ان کی جو انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ ساری بیک گراؤنڈ پتہ ہوتا ہے ہر کا، میرا ان کو سب پتہ ہے، ان سارے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ان کی سب بیک گراؤنڈ پتہ ہے، ان کو ان کی ایک ایک چیز پتہ ہے کہ ان کے کتنے پیسے ملک کے کس اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے ہیں بیرون ملک، ان کو سب پتہ ہے کہ ان کی پراپرٹیز بینامی جو انہوں نے باہر لی ہوئی ہیں بڑی بڑی اربوں اربوں روپے کی، ہر ڈیٹیل ان کے پاس ہے۔ ایک ہمارا ینگ پولیٹیشین ہے، ایک کتاب ہے رون سوسکنڈ کی The Way of the World، اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ ان کی نیشنل سیکیورٹی جو تھی وہ ٹیپ کر رہی ہے، اس کی والدہ اس کو ٹیلی فون کر کے بینک اکاؤنٹس بتا رہے ہیں، یعنی ادھر تک ان کو پتہ ہے۔ تو ہمارے یہ جو اب یہ 3 لوگ ان کو جو پسند آ گئے ہیں، ان کی کیا خاصیت ان کو پسند آئی ہے؟ یہ کہ ان